بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ ایک طرف پاکستان میں عمران خان کے لیے دن بدن حالات مشکل کیے جا رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو کہ ایک بھانمتی کا کنبہ ہے اور کرپٹ لوگ جن کے اوپر کیسز ہیں، آزمائے ہوئے لوگ جن کو لوگ سوشل میڈیا پہ صبح شام بے پناہ بد دعائیں اور گالیاں دیتے ہیں، ان سے حالات سنبھالے نہیں جا رہے، اور کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ان کے ہاتھ میں ایسی چیز آ جائے کہ وہ عمران خان کو اپنی سیاست سے نکال کے باہر کریں۔ آج کل انہوں نے شہباز گل کو پکڑا ہوا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کی کسٹڈی واپس مل جائے اور پھر اس سے مار پیٹ کر کے تو کوئی بیان ایسا لے لیا جائے جو عمران خان کے خلاف ہو اور ان کو بہانہ مل جائے، پھر اس کو لے کے تو عمران خان کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ دوسری طرف عمران خان نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے شروع کر دیے، جو 9 سیٹوں پہ ابھی الیکشن ہونا ہے، اور کراچی میں جن حلقوں سے اس نے الیکشن لڑنا تھا وہاں اس کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور بھی ہو گئے۔ ہو سکتا ہے باقی جگہوں پہ بھی منظور ہو جائیں۔ کوشش بہت ہے اس حکومت کی کہ کسی نہ کسی طرح ان کا راستہ روکا جائے۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ ایک احساس اس پی ڈی ایم میں، خاص طور پہ پی ایم ایل این میں ہے کہ جب تک میاں نواز شریف نہیں آتے وہ سیاست کے میدان میں الیکشن کے نقطہ نگاہ سے عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ اس سوچ کے ساتھ ایک تگ و دو ہے کہ میاں نواز شریف کو واپس لایا جائے، لیکن دوسری طرف ایک اختلاف پیدا ہوا، اور اختلاف جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے 2 نکات پہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہی دنوں جب آپ نے کل پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، جبکہ انٹرنیشنلی پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں سب ممالک میں، تو اس کی وجہ سے ایک بیک لیش آیا اور عوام نے چیخنا شروع کیا کہ آپ نے ہمارے اوپر پیٹرول بم گرا دیا۔ مریم نے ٹویٹ کیا کہ میں عوام کے ساتھ ہوں، میں اس چیز کو نہیں مانتی، میں کہوں گی ان کو، گورنمنٹ کو، کہ یہ اس کو کم کریں، یہ قیمت واپس لائیں۔ میاں نواز شریف نے بھی یہی کہا۔ میاں نواز شریف جب اس کی پارٹی ان کو بار بار کہتی ہے کہ جی ابھی واپس آئیں، تو میاں نواز شریف کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس مہینے کے اندر اگست کے مہینے میں عمران خان کو سیاست سے ہم اس کا، عمران خان کا صفایا کر دیں گے اور پھر آپ کے لیے آنے کا راستہ جو ہے وہ کھلا ہوگا۔ میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ پیٹرول بم گرا کے اپنی مقبولیت کم کر رہے ہیں، دوسری طرف عمران خان کا صفایا نہیں کر سکے، تو مجھے وہاں پہ کس لیے بلا رہے ہیں؟ عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، کیونکہ عوام سمجھتے ہیں کہ اگر مقابلتاً وہ چوائس کریں پی ڈی ایم کے حضرات سے اور عمران خان کو دیکھیں ان کے مقابلے میں، تو عمران خان ان سے کہیں بہتر نظر آتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ عوام کی سوچ میں اب پیدا ہوئی ہے، جو پہلے عوام غور نہیں کرتے تھے۔ پہلے یہ نعرہ لگتا تھا کہ یہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، اب ان کو نظر آیا کہ نہیں، لگانے والا بہانہ تھا، اصل چیز کھاتا ہے تو کھاتا ہے، اور پھر آگے اپنی نسلوں کے لیے کام کرتا ہے کہ آگے اولادیں، میاں صاحب بیٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ وزیر اعظم بن جائے، ان کی بڑی دیرینہ خواہش ہے، اور زرداری صاحب اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس میں کہیں بھی پاکستان کے عوام نظر نہیں آتے۔ اب میاں صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان حالات میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جیسے صورتحال ہے کہ عوام اس وقت زیادہ تر عمران خان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، تو وہ واپس آئیں یہاں پہ، اور اگر آ کے ان کی حالت بھی ویسی ہو جو پی ڈی ایم کے باقی لوگوں کی ہے، پہلے تو پھر بھی کوئی لوگ
کچھ تھوڑے ایئرپورٹ وغیرہ پہ اکٹھے ہو جاتے تھے نعرے لگانے کے لیے، تو اب وہ نہ ہو کہ آپ کے خلاف نعرے لگانے والے جمع ہو جائیں وہاں پہ۔ یہ بھی ہے، کیسز میاں صاحب کے ختم نہیں کرائے جا سکے۔ نتیجہ یہ کہ اگر قانون کی روح سے دیکھا جائے تو میاں صاحب کو تو جیل میں جانا ہوگا، پنجاب کی طرف، لاہور کی طرف وہ جا نہیں سکیں گے۔ یہاں بیٹھے رہیں اسلام آباد میں تو ان کو اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں یا کہیں رکھ لیا جائے جہاں ان کے بھائی رہتے ہیں تو پھر وہ کام تو غیر قانونی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ لندن میں بھی دو پرابلمس ہیں۔ ایک تو یہ کہ میاں صاحب کے گھر کے باہر روزانہ کی بنیاد پہ پاکستانی جمع ہوتے ہیں اور چور چور کے نعرے لگاتے ہیں۔ میاں صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وزیر اعظم نہ رہے ہوں، کچھ بھی ہے کہ عام آدمی کو بھی روزانہ گھر کے باہر سینکڑوں لوگوں سے چور چور سننا پڑے تو اس کی بھی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو میاں صاحب تو بیچارے بہو اور ان کے بیٹے وغیرہ یہ تو روزانہ کی بنیاد پہ گالیاں کھاتے ہیں وہاں پہ اور چور چور کے نعرے لگتے ہیں۔ اوپر سے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ برطانوی حکومت نے میاں صاحب کی وہ درخواست جس میں کہ ان کا ویزا ایکسٹینڈ کرنا تھا وہ غالباً ریجیکٹ کر دی ہے۔ وہ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کیونکہ برطانوی حکومت کے لیے تو وہ ایک سرمایہ ہیں، لیکن اگر ریجیکٹ کر دی ہے تو غالباً اس میں بھی ان کا یہی ان کے ذہن میں ہوگا کہ میاں صاحب اب جائیں جا کے وہاں پہ کوئی گراؤنڈ بنائیں، ورنہ جو بیرونی قوتیں ہیں ان کی ساری پلاننگ فیل ہو جائے گی، کیونکہ ان بونوں میں سے جو آج پی ڈی ایم میں بیٹھے ہیں ان میں تو بالکل ہی کوئی عمران خان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا آج کے حالات میں۔ تو باہر کی قوتیں جو ہیں وہ اگر میاں صاحب کو دھکیل رہی تھی اور نہیں جا رہے تھے تو ویزا ایکسٹینڈ نہ کرنے سے کم از کم یہ ہوگا کہ میاں صاحب کی مجبوری ہوگی اور ان کو آنا پڑے گا۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اگلے مہینے میں کسی تاریخ تک میاں صاحب کو وہاں رہنا ہے، اس کے بعد ویزا ختم اور پھر ان کو یہاں آنا ہوگا۔ اب یہاں آ کے حالات ان کے لیے کیا ہوں گے؟ اگر عوام کا ریئیکشن ان کے خلاف ہوا جو بڑا وائلنٹ ہوا یا بہت ان کو ایمبیرسمنٹ فیس کرنی پڑی تو پی ڈی ایم کے باقی لوگوں کی طرح میاں صاحب کی بھی سیاست ختم ہو جائے گی، وہ داغدار ہو جائے گی، اس کے دھبے پہلے ہی لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد تو بالکل بس ہو جائے گی۔ ان سارے حالات میں سب چیزوں میں مشکلات ہی مشکلات ہیں، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اس میں نہ صرف قصوروار بلکہ گھری ہوئی نظر آتی ہے۔ میاں صاحب پی ڈی ایم کو اس وقت برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ میاں صاحب اپنے لوگوں کو، اپنے اتحادیوں کو کہتے ہیں کہ یہ اتحادیوں نے ہمیں مروایا، آخر ضرورت کیا تھی اس وقت کہ ہم یہ حکومت قبول کرتے؟ اس وقت حکومت قبول کرنے کا مطلب یہی تھا کہ دلدل ہے جس میں ہم اتر جائیں۔ تو میاں صاحب کی اپنی مرضی، اجازت اور ان کی رضامندی کے مطابق ہی حکومت لی لوگوں نے، ورنہ تو نہ لی جاتی۔ اور شہباز شریف صاحب کا بھی دیرینہ شوق پورا ہو گیا کہ چند دن انہوں نے باوجود اس کے کہ نکمے نالائق، لیکن اس کے باوجود وزارت عظمیٰ مل گئی، اور کیا چاہیے آپ کو؟ بولو گیا بھاڑ میں، فورن پالیسی کا آپ کو اے بی سی نہ پتہ ہو، لیکن بہرصورت وزیر اعظم ہیں آپ، پروٹوکول ہے، جگہ مل رہی رہنے کی۔ تو یہ تو سب نے اپنے اپنے شوق پورے کیے، لیکن میاں صاحب کے فیوچر کے بارے میں ان لوگوں نے جو کچھ کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ نہیں کر سکے۔ چنانچہ ہر طرف ایک ابتری ہے، بھگدڑ ہے، اور مسئلے مسائل عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ کہیں پی ٹی آئی کو کہیں روکا جائے، عمران خان کو کہیں بند کیا جائے، یا عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے، تو تب ہی رستہ صاف ہوتا ہے میاں صاحب کا یہاں آنے کا۔ اب یہاں آ کے ان کا آسرا کیا ہے، کس چیز کے اوپر؟ پارلیمنٹ لولی لنگڑی ہے، پتہ نہیں کچھ ہیلپ کر سکتی ہے نہیں، مشکل لگتا ہے، لیکن سارے چپس جو ہیں وہ انہوں نے اس وقت رکھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، انہوں نے جتنے بھی ماضی میں فیصلے کیے ہیں ان میں بے شمار فیصلے ایسے ہیں جن میں نظر آتا ہے کہ وہ
پی ڈی ایم کو فیور کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کو وہ سیاست سے باہر کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں چھوٹے چھوٹے واقعات بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، لیکن میں ایک سن رہا تھا پریس کانفرنس جو کہ شیریں مزاری صاحب نے کی۔ شیریں مزاری صاحبہ نے 2-3 باتیں کی، لیکن خاص طور پہ فارن فنڈنگ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، ہماری ریکویسٹ ہیں پڑی ہوئی کئی عرصے سے، پتہ نہیں 5 سال سے یا 4 سال سے، کہ سب جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی فنڈنگ کا معاملہ اکٹھے دیکھیں اور فیصلہ کریں۔ لیکن الیکشن کمیشن جھوٹ بول بال کے ان کے معاملات کو پسے پش ڈالتا رہا اور ان کو لا کے چارج شیٹ کر دیا پی ٹی آئی کو۔ پھر پی ٹی آئی کے پیچھے ایف آئی اے لگا دیا۔ شیریں مزاری یہ کہتی ہیں کہ ایف آئی اے کے مینڈیٹ میں یہ چیز ہی نہیں ہے، وہ ہمیں چیک ہی نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہم سے مانگ رہے ہیں کہ جی فلاں وقت کا آپ دے دیں، یعنی 5 سال سے زیادہ کا آپ آڈٹ نہیں کر سکتے۔ وہ 5 سال سے پرانی، آپ کو جب سے آپ نے پولیٹیکل پارٹی بنائی اس وقت سے آپ سے مانگ رہے ہیں حساب کتاب۔ تو ایف آئی اے بھی رانا ثناء اللہ کا اپنا بچہ ہے، وہ جو جی چاہے کریں۔ ایک طرف حکومت اور اس کی مشینری یہ اس کام میں مصروف ہیں، ابھی تک ان کو کامیابی نہیں ہوئی کہ وہ عمران خان کا مکمل رستہ روکیں، لیکن آنے والے دنوں میں اور بڑے مارکے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس حکومت کے پلے کچھ نہیں سوائے اس کے کہ یہ ہر حالت میں ہر طرح، ہر ہیلا بہانہ، جھوٹ، بے ایمانی، سب کچھ کرا کے تو عمران خان کو کسی طرح روک لیں۔ عمران خان کو روکنا جو ہے وہ در حقیقت پاکستان کے عوام کی خواہشات کا خون کرنے کے مترادف ہے۔ کیا پاکستان کے عوام یہ قبول کریں گے؟ یہی سوال ہے اور یہی بات ختم ہوتی ہے، کیونکہ اس کا جواب پاکستان کے عوام ہی دے سکتے ہیں۔ انتظار رہے گا، خدا کرے کہ پاکستان کے عوام اس موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے کہ وہ ان حضرات کے شکنجے سے باہر آ جائے تاکہ ملک کا مزید نقصان نہ ہو۔ توقع کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ پاکستانی اس موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے مقابلے کے لیے اٹھیں گے اور ایسے ہاتھ کو روکیں گے جو ہماری ہی خواہشات کا خون کرنا چاہتا ہو۔ آج کے لیے اتنے ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔